نام آپ کا امیر عباس ہے، کیا دل کے بھی امیر ہیں؟ دیکھیں، دل کا تو امیر ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے. اور دل کے امیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ویلیوز امیر ہونی چاہیے. کیا حکومت گرانے یا بنانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے؟ بالکل استعمال ہوتا ہے، اور اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ مالکان ہوتے ہیں، کچھ چینلز ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں. بلکہ ایک دو مالک تو ایسے ہیں جو کھل کے یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں اور ہم حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں. یہ کام میڈیا کا نہیں ہے. ایک چیز کا نام ہے لو، کیا آپ بھی کبھی پیار کے چکر میں پڑے؟ نہیں یار، چکر وکر تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے انسان کو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو سکتی وہاں پہ، پھر آپ کر سکتے ہیں. جیسے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بالکل تو میں یہ چینل پہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. پھر میں دوسرے الفاظ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صحافی جتنا مرضی ایماندار، کھرا، سچا ہو، وہ چینل کی نوکری چھوڑنے کے لیے سچ کی آواز کو دبا سکتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ کی جاب بھی جاتی ہے تو وہ چلی جائے. ایک بار نہیں، 10 بار بھی جاب جاتی ہے تو جائے. کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. باقی چونکہ ایک آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے. ایک چینل سے دوسرے سے چھٹے، اتنے چینلز میں کام کرنا تنخواہ کم یا بول ایک بڑا ادارہ ہے؟ تو میں نے جب بھی موو کیا، میرے پیسے بڑھے ہیں تو میں نے موو کیا. ٹھیک. ہاں، مجھے یہ بتانے میں کوئی ہار نہیں ہے. میری تنخواہ بڑھی ہے تو میں نے موو کیا ہے، اور میں نے کبھی نوکری مانگی نہیں ہے. یہ بھی اور اگر میں ابھی تک نہیں گیا تو شاید میرے پاس نوکری نہیں ہوگی، تو میں نہیں گیا آگے. آزادی صحافت ضروری ہے؟ لیکن آزادی صحافت تو آزادی صحافت کے بغیر تو آپ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہی نہیں کنسیو ہی نہیں کر سکتے نا جمہوریت کو. یہ علیحدہ بات ہے کہ میڈیا جو ہے وہ واش ڈاگ کے بجائے لیپ ڈاگ بن گیا. لیپ ڈاگ کا مطلب یعنی جس کتے کو ایک کتا ہوتا ہے آپ نے نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک کتا ہوتا ہے جس کو آپ نے پالا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کی گود میں بیٹھتا ہے، آپ کے بستر پہ بیٹھتا ہے. تو واش ڈاگ کا کام تھا میڈیا کا. میڈیا آہستہ آہستہ لیپ ڈاگ بنتا گیا. آزادی صحافت جو ہے وہ اس کے بغیر جمہوریت کا اور ایک پروگریسو سوسائٹی کا، یعنی آزادی صحافت سے کہیں یہ مراد تو نہیں لی جاتی کہ آپ کا جو دل چاہے آپ لکھ دیں بغیر ثبوت کے آپ کسی کی پگڑی چھالیں؟ کیا آزادی صحافت سے مراد یہ لی جاتی ہے؟ نہیں، مراد تو یہ قطعاً نہیں لی جاتی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ آزادی صحافت کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شترے بے مہر آزادی ہو، آپ سے کوئی سوال نہ ہو سکے، آپ جو بھی آل فال منہ میں آئے آپ بکتے چلے جائیں. یہ آزادی صحافت نہیں ہے. ملک کا وزیر اعظم ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ایک تقریر کے دوران یہ کہیں کہ ہم نے پیٹرول اور مولانا فضل الرحمان کی قیمت کم کر دی ہے. بحیثیت صحافی کیا کہیں گے اس پر؟ جب عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو ڈیزل کہا، بات بڑھتی وہاں چلی گئی کہ مولانا صاحب نے ان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے پھر بات آگے بڑھی اور انہوں نے ان کو فضلو کہا. اب یہ کسی کا نام بگاڑنا، اس کی آپ حوصلہ افزائی تو نہیں کر سکتے. میرا مولانا صاحب کی سیاست سے مجھے لاکھ اختلاف ہے. میں کسی بھی طور پہ ان کی سیاست کا حامی نہیں ہوں جو وہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستان کی بہتری میں بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ ان کے نام کو بگاڑیں، آپ ان کو فضلو کہیں. اچھا، جب مولانا کو انہوں نے فضلو کہا تو آگے سے پھر جواب آ گیا کہ مولانا نے آگے سے کہا کہ عمران خان کو پٹا ڈالیں، ان کو باندھیں. اور پٹا کس کو ڈالا جاتا ہے؟ کتے کو. تو بات بڑھ گئی نا. بڑھ گئی. تو ایک بھرم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، کوئی بھی آپ رشتہ دار ہوں، دوست ہو، بھائی ہوں، ان کے درمیان ایک بھرم کا بڑا باریک پردہ ہوتا ہے. وہ باریک پردہ رہنا چاہیے. کیا کوئی صحافی غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے رپورٹر. ٹھیک. جو رپورٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے صرف رپورٹ کرنا. ایک واقعہ ہوا ہے، اس وقت مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اس وقت باہر میرے دفتر کے باہر بارش ہو رہی ہے. ٹھیک. رپورٹر کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، اتنے ملی میٹر بارش ہے،
بارش کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی ہے, ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ایمبولینس پھنس گئی. یہ ہے رپورٹ. اب اگر رپورٹر یہ کہے کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے, موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے, لوگ رومانس کر رہے ہیں, بڑا رومانٹک موسم بنا ہوا ہے, دل کر رہا ہے کہ پکوڑے کھائیں, یہ خبر نہیں ہے. بہت سے اینکر انہوں نے سوشل میڈیا چینلز بنائے ہیں, آپ نے بھی بنایا ہے, بول نیوز میں آپ کا پروگرام ہے تبدیلی نام سے. تو کیا جو باتیں آپ اس پروگرام میں نہیں کر سکتے وہ آپ اپنے سوشل میڈیا چینل میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا یہاں قدغن لگائی جاتی ہے؟ پھر اس کے اوپر کچھ ریگولیشنز ہیں. ایک ادارہ اوپر پیمرا ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ریگولیٹ کرتا ہے. پھر اس کے اوپر آپ کے ریاستی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت کچھ ہے جو یہاں کھل کے نہیں کہا جا سکتا. پھر جو میں پروگرام کرتا ہوں وہ اس کے پیچھے ایک میرا پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے اصول ہوں گے, بالکل. اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے کچھ پسند ناپسند کے معاملات ہوں گے, ایسا ہی. اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے کچھ لمیٹیشنز ہوگی. ہو سکتا ہے وہ کچھ برداشت نہ کر سکتا ہو, میں کوئی ایسی بات کروں اپنے پروگرام میں جس کا بوجھ میرا چینل نہ اٹھا سکتا ہو. کیا صحافت میں کوئی آئیڈیل ہے؟ اچھے لوگ ہیں میں جن کو پسند کرتا ہوں, جیسے کاشف عباسی صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت قابل آدمی ہیں. 14-15 سالہ صحافتی کیریئر میں کوئی تلخ حقیقت؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو صحافت ہے وہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پیسے بنانے والی مشینیں بن چکا ہے, اور وہ کمرشل جرنلزم کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان, میاں نواز شریف, آصف زرداری, کتنے پوائنٹس دیں گے انہیں آپ؟ بہت مشکل ہے یہ کہہ دینا کہ کیونکہ آپ کو کسی ایک چیز پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ مثال کے طور پہ عمران خان 2018 سے پہلے ہم ان کو 100 پوائنٹس بھی دے دیتے تھے. اس کی وجہ یہ کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں, میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے اچھے کام ضرور شروع کیے, جیسے انہوں نے ڈیمز بنانے کا کام شروع کیا, اسی طرح سے ایک دو اور ان کے اچھے پروجیکٹس ہیں. لیکن مجموعی طور پر عمران خان کا جو طرز سیاست اور ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے آصف زرداری اور نواز شریف کا تھا. اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پاکستان میں اگلی حکومت کس کی دیکھتے ہیں؟ اگلی حکومت تو نون لیگ کی ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. چلیں اب جب الیکشن ہوں گے تو میرے پروگرام میں آپ نے یہ پہلی پیشگوئی کر دی ہے, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. یعنی کہ حسن و جمال کو پسند بھی کرنا چاہیے, اگر پیار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. میں اگر ایک ریسیپینٹ ہوں اور میرے سامنے کسی بھی صورت میں اگر کوئی حسن موجود ہے, وہ انسان کی صورت میں ہے, وہ فطرت کی صورت میں ہے, وہ اللہ کے مناظر کی صورت میں ہے, تو یہ ایک سنکرنائزیشن ہوتی ہے. یہ فطری عمل ہے, یہ فطری عمل ہے کہ میں اور وہ جو سامنے موجود حسن ہے وہ ہمارے درمیان ایک سنکرنائزیشن ہوگی, تو وہ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ حسن آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن آپ جس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت بھی بڑا خوبصورت جذبہ ہے اور اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر. شعبہ صحافت کا انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں کالج یونیورسٹی کے زمانے میں چونکہ نیشنل لیول کا ڈیبیٹر تھا, تو آج جن ایشوز کے اوپر ہم پالیٹکس میں بات کرتے ہیں تو ہم ان ایشوز کو 90s میں اور آج سے 20 سال پہلے 20-22 سال پہلے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں اپنی تقریروں میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے. جو پھر شہباز گل نے کہا, انہوں نے ڈاکٹر رمیش کمار جو ایم این اے ان کو کہا کہ یہ دلہ ہے, بات بڑھ گئی نا, بڑھ گئی. آگے پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ جی جو رنڈی ہے وہ گالی نہیں ہے, بات بڑھ گئی. تو بات بڑھ رہی ہے نا, بڑھ رہی ہے. بات ڈیزل سے شروع ہوئی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فلاں دلہ ہے اور فلاں رنڈی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہ دلہ کہنا غلط ہے نہ رنڈی کہنا غلط ہے. تو کل کو یہ کہہ دیں گے کہ فلاں حرامزادہ ہے, فلاں بغیرت کا بچہ. اور بغیرت کہا بلاول نے جس وقت مریم نواز کو گرفتار کیا گیا 2019 میں شاید یا 18 کے اینڈ پہ, تو بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا عمران خان کو کہ یہ بغیرت ہے. اب بلاول کے باپ سے بھی بڑا ہوگا عمران خان 1 سال, بالکل. نہ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے,
یہ MNA ہے, یہ میرے باپ سے بھی 1 سال بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں JK نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف چنگیال. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے, نام ان کا امیر عباس ہے, پاکستان کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں. آج ان کے ساتھ شعبہ صحافت اور ان کی صحافت کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ وجدان, آپ کوٹلی سے آئے ہیں اسپیشلی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سینئر اینکر پرسن ہوتے ہوئے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیوں نہیں, ہمارے جو یوتھ ہے بڑا اچھا لگتا ہے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ, اکثریت لوگ جو ہے وہ سنسنی پر مبنی کام کر رہے ہیں. چونکہ یہ ایک سورس آف انکم بھی ہے, تو بہت زیادہ لوگ جو اس فیلڈ میں آئے وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. تو اچھا لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جرنلزم اور جرنلسٹک ویلیوز کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں تو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اگر کوئی بھی ٹائم مانگے تو موسٹ ویلکم. انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نام آپ کا امیر عباس ہے, کیا دل کے بھی امیر ہیں؟ دیکھیں, دل کا تو امیر ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے. اور دل کے امیر ہونے سے مراد یہ کہ انسان کی ویلیوز امیر ہونی چاہیے, اور آپ کا کریکٹر امیر ہونا چاہیے, آپ کا دل کشادہ ہونا چاہیے, آپ میں رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے, اس میں امارت ہونی چاہیے, آپ لوگوں کو ویلیو کریں, اپنے ملنے والوں کو ویلیو کریں, دوستوں کو ویلیو کریں, انسان کو ویلیو کریں. تو ان سب چیزوں میں انسان کو اپنی امارت جو ہے وہ, اور یہ تو دل کا امیر تو سب کو ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا نام وجدان ہے تو آپ کو بھی دل کا امیر ہونا چاہیے. ایک چیز کا نام ہے لو, کیا آپ بھی کبھی پیار کے چکر میں پڑے؟ نہیں یار, چکر وکر تو نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے انسان کو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اگر اس نے خوبصورتی دنیا میں تخلیق کی ہے کسی بھی حوالے سے, وہ اس کے فطرت کے مناظر ہوں, وہ انسان کے اندر موجود خوبصورتی ہو, تو وہ بھلی لگتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اسے خوبصورتی پسند نہیں ہے تو اس میں ضرور کوئی نقص ہوگا, وہ نارمل انسان نہیں ہو سکتا. یعنی کہ حسن و جمال کو پسند بھی کرنا چاہیے, اگر پیار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, حسن و جمال کو پسند کرنا آپ کو کرنا نہیں پڑتا. حسن و جمال کو پسند, حسن و جمال میں اگر ایک ریسیپینٹ ہوں اور میرے سامنے کسی بھی صورت میں اگر کوئی حسن موجود ہے, وہ انسان کی صورت میں ہے, وہ فطرت کی صورت میں ہے, وہ اللہ کے مناظر کی صورت میں ہے, تو یہ ایک سنکرنائزیشن ہوتی ہے. یہ فطری عمل ہے, یہ فطری عمل ہے کہ میں اور وہ جو سامنے موجود حسن ہے وہ ہمارے درمیان ایک سنکرنائزیشن ہوگی, تو وہ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ حسن آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن آپ جس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت بھی بڑا ہے خوبصورت جذبہ ہے, اور اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر محبت کو. دیکھیں نا, مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے یا مرد اور عورت کا جو ملنا ہے, اسی سے کائنات آگے بڑھ رہی ہے نا. اگر مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہو تو انسانیت تو آگے نہ بڑھے نا. تو یہ ایک فطری وہ یعنی عورت کے اندر جو خوبصورتی ہے اور عورت کے لیے مرد میں جو خوبصورتی, وہ بھی ایک فطری عمل ہے. تو اس میں اگر مرد کو کوئی خاتون پسند ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور اگر کسی خاتون کو کوئی مرد پسند ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس کو بری نظر سے تو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک, صحافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شعبہ صحافت کا انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں کالج یونیورسٹی کے زمانے میں چونکہ نیشنل لیول کا ڈیبیٹر تھا, تو آج جن ایشوز کے اوپر ہم پالیٹکس میں بات کرتے ہیں تو ہم ان ایشوز کو 90s میں اور آج سے 20 سال پہلے 20-22 سال پہلے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں اپنی تقریروں میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ زرداری صاحب کا ایک اسکینڈل آیا تھا سرے محل کا, تو یہ تو آج پولیٹیکل ڈسکشن میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے نا, تو ہم تو اس زمانے میں اس کو اپنی تقریروں میں کوٹ کیا کرتے تھے. اسی طرح سے جب بی پرائم منسٹر تھیں تو زرداری صاحب کے بارے میں ایک اسکینڈل آیا کہ انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور ان کو مربے کھلاتے ہیں, اور
بڑی پرتعیش زندگی انہوں نے. تو ہم ان چیزوں کو اپنی تقریروں میں ڈسکس کیا کرتے تھے. تو چونکہ پولیٹیکل ایک تھا انکلینیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور جب آپ ڈبیٹر ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سوچنے کا بھی ایک مادہ پایا جاتا ہے, اور ایک عام شہری میں, ایک عام انسان میں اور ایک سوچنے والے انسان میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر جستجو موجود ہے تو آپ بےتاب انسان ہوں گے, آپ پرسکون انسان نہیں ہو سکتے, اور اگر سوچتے ہیں آپ تو آپ کے اندر بےتابی ہوگی. تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جو عقل ہے یا جو شعور ہے وہ بھی بعض اوقات زحمت بن جاتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی آپ بےتاب رہتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی معاشرت کے اوپر تو میری ہمیشہ سے دلچسپی تھی. تو پھر چونکہ 2003-4 کے بعد بہت زیادہ چینلز پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا آنا شروع ہوا. 2001 میں آغاز ہوا تھا, پھر 2004-5 میں, پھر 2007-8 میں تیسری لہر آئی میڈیا میں نئے چینلز کی. تو اسی عرصے میں پھر چونکہ میرا انٹرسٹ تھا اس طرف, تو جرنلزم کو جوائن کیا. ایک چینل سے دوسرے سے چھٹے, اتنے چینلز میں کام کرنا تنخواہ کم یا بول ایک بڑا ادارہ ہے؟ نہیں, میں تو جب بھی الحمدللہ میں نے موو کیا ہے, مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے. میرا شاید کوئی چھٹا چینل ہوگا, یہ چھٹا یا 7واں ہوگا. تو میں نے جب بھی موو کیا, میرے پیسے بڑھے ہیں تو میں نے موو کیا ہے. ٹھیک. ہاں, مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے. میری تنخواہ بڑھی ہے تو میں نے موو کیا ہے, اور میں نے کبھی نوکری مانگی نہیں ہے. یہ بھی میں, اور اگر میں ابھی تک نہیں گیا تو شاید میرے پاس نوکری نہیں ہوگی, تو میں نہیں گیا آگے. یعنی کہ اگر بول سے کسی اور چینل نے زیادہ پیسوں کی مانگ نہیں, صرف پیسے نہیں آپ دیکھتے ہوتے, ظاہری بات ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ کیسا ادارہ ہے, وہاں پہ جو لوگ آپ سے پہلے کام کر رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, وہ کیسے لوگ ہیں, آپ وہاں کی ٹیم کیسی ہے, مینجمنٹ کیسی ہے, اس ادارے کی پالیسی کیا ہے, ان چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہیں. صرف پیسہ نہیں ہوتا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تنخواہ الحمدللہ بڑھتی رہی ہے, یعنی اگر میں موو کرتا رہا ہوں تو میری تنخواہ بڑھتی رہی ہے. جی. آزادی صحافت ضروری ہے؟ لیکن آزادی صحافت تو آزادی صحافت کے بغیر تو آپ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہی نہیں کنسیو ہی نہیں کر سکتے نا, جمہوریت کو. آزادی صحافت کے بغیر بادشاہت ہو سکتی ہے. اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو آزادی صحافت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر آپ نارتھ کوریا میں رہتے ہیں تو آپ کو آزادی صحافت سے کوئی سروکار نہیں. آپ چین میں رہتے ہیں تو آزادی صحافت بھاڑ میں جائے. لیکن اگر آپ کسی جمہوریت میں رہتے ہیں تو وہ جمہوریت آزادی صحافت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اور صحافت کو, میڈیا کو جو چوتھا ستون کہا گیا تھا, وہ اس لیے کہا گیا تھا. اور میڈیا کا کام ہوتا ہے واچ ڈاگ کا کام. یہ علیحدہ بات ہے کہ میڈیا جو ہے وہ واچ ڈاگ کے بجائے لیپ ڈاگ بن گیا. لیپ ڈاگ کا مطلب یعنی جس کتے کو آپ, ایک کتا ہوتا ہے آپ نے نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک کتا ہوتا ہے جس کو آپ نے پالا ہوا ہوتا ہے, جو آپ کی گود میں بیٹھتا ہے, آپ کے بستر پہ بیٹھتا ہے. تو واچ ڈاگ کا کام تھا میڈیا کا. میڈیا آہستہ آہستہ لیپ ڈاگ بنتا گیا. آزادی صحافت جو ہے وہ اس کے بغیر جمہوریت کا اور ایک پروگریسو سوسائٹی کا, یعنی صرف جمہوریت نہیں, پروگریسو سوسائٹی بھی, اس کا تصور ممکن نہیں ہے. جتنی سوسائٹیز جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, اگر ان سوسائٹیز کو بھی آپ پروگریسو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو آزادی صحافت کی ضرورت پڑے گی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, سوسائٹی اور پولیٹیکل سسٹم, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ہاں آزادی صحافت نہیں ہوگی. آزادی صحافت سے کہیں یہ مراد تو نہیں لی جاتی کہ آپ کا جو چیز جو دل چاہے آپ لکھ دیں بغیر ثبوت کے آپ کسی کی پگڑی چھالیں؟ کیا آزادی صحافت سے مراد یہ لی جاتی ہے؟ نہیں, مراد تو یہ قطعاً نہیں لی جاتی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ آزادی صحافت کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شترے بے مہر آزادی ہو, آپ سے کوئی سوال نہ ہو سکے, آپ جو بھی آل فال منہ میں آیا بکتے چلے جائیں. یہ آزادی صحافت نہیں ہے. یہ چیز تو صحافت کے بغیر بھی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس کا تعلق صرف صحافت سے نہیں ہے. کوئی شخص صحافی نہیں ہے, کیا اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ میرے گھر کے باہر میرے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دے؟ نہیں. ایک شخص صحافی نہیں ہے, کیا اس کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ جا کے یہ کہے کہ امیر عباس نے 5 کروڑ روپے لیے ہیں مثال کے طور پہ,
عمران خان سے؟ نہیں. تو یہ جو الزام ہے، تہمت ہے، بد زبانی ہے، جھوٹ ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. اس کی اجازت تو ریاست کو کسی کو نہیں دینی چاہیے. تو صرف صحافت کو نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک صحافی کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے جس کو ڈیفیمیشن لاس کہتے ہیں، ہتک عزت کے قانون، جو پوری دنیا میں بڑے سخت قوانین ہیں. ہمارے ہاں وہ چونکہ قوانین سخت نہیں ہیں تو ہمارے ہاں نہ صحافی کے اوپر کوئی پابندی لگتی ہے، نہ ہی کسی اور شخص کے اوپر کسی بھی قسم کے الزام لگانے کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے یا کوئی اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہ جو تصور ہے پاکستان میں کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم جو بھی کہیں اس کو آزادی صحافت کے زمرے میں لا کے اس کو درگزر کر دیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کسی بھی طور کے اوپر کوئی برداشت ہونی چاہیے. اس پہ سختی سے قوانین بننے چاہیے، لیکن ان قوانین، وہ قوانین نہیں جو یہ قوانین یہ ہماری حکومت بناتی ہے، یہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، یہ قوانین تو بظاہراً بناتی ہیں اس چیز کو جواز بنا کر کہ ہم الزام تراشی کو، جھوٹ کو اور فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں. ڈھال یہ اس کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کو روکنا چاہتے ہیں، یہ سوال کو روکنا چاہتے ہیں، یہ سیاسی مباحثے کو روکنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں، میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر 10 بار سوچوں، ہر لفظ بولتے ہوئے سوچوں کہ کیا مجھے یہ لفظ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، کہیں یہ اس لفظ پہ مجھے آزاد کشمیر گورنمنٹ نہ پکڑ لے، کہیں اس لفظ پہ مجھے حکومت پاکستان نہ پکڑ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، آپ نے بولنے کی آزادی چھین لیا مجھ سے، مجھے خوفزدہ کر دیا، میں سہم گیا ہوں. یہ آزادی صحافت نہیں ہے، یہ آزادی رائے نہیں ہے. آزادی رائے اور آزادی صحافت کی شرط یہ ہے کہ مجھے بولنے کی مکمل آزادی ہو. ہاں، اگر میں غلط بولوں تو آپ مجھے اس زمرے میں لا کے آپ میری گرفت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ماحول ایسا بنا دیں ملک کے اندر، خوف کا ماحول، جبر کا ماحول، اور آپ کہیں کہ آپ کو آزادی بھی حاصل ہے، آپ بولیں، کیوں نہیں بولتے، لیکن آپ نے میرے اوپر ایک خوف کا ماحول طاری کیا ہوا ہے، تو آپ کی وہ آزادی میرے لیے بیکار ہے. میں اس آزادی کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. میں اس کو تب ایکسرسائز کروں گا جب آپ نے ماحول خوف زدہ نہیں بنایا ہوا. تو ہمارے ہاں آزادی صحافت کو دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ملک کا وزیر اعظم ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ایک تقریر کے دوران یہ کہیں کہ ہم نے پیٹرول اور مولانا فضل الرحمان کی قیمت کم کر دی ہے. بحیثیت صحافی کیا کہیں گے اس پر؟ لیکن یہ تو ایک ہوتا ہے پبلک لائف. پبلک لائف سے مراد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک سیاستدان ہے، ان کی پبلک لائف کی اسکروٹنی کرنا ہمارا کام ہے، ان کے مخالفین کا بھی کام ہے. عام آدمی بھی کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور اس کو کرنا چاہیے. یہ جس پراڈو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس لینڈ کروزر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ یہ سوال کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، یہ پریولیج نہیں ہے، یہ ضروری ہے سوال. لیکن جو آپ جس تضحیق کی بات کر رہے ہیں، یہ اگر آپ اس کی اجازت دے دیں نا، اگر آپ اس کی اجازت دے دیں تو پھر یہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ہوا کیا، جب عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو ڈیزل کہا، بات بڑھتی بڑھتی وہاں چلی گئی کہ مولانا صاحب نے ان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے پھر بات آگے بڑھی اور انہوں نے ان کو فضلو کہا. اب یہ کسی کا نام بگاڑنا، اس کی آپ حوصلہ افزائی تو نہیں کر سکتے. میرا مولانا صاحب کی سیاست سے مجھے لاکھ اختلاف ہے، میں کسی بھی طور پہ ان کی سیاست کا حامی نہیں ہوں جو وہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستان کی بہتری میں بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ ان کے نام کو بگاڑیں، آپ ان کو فضلو کہیں. اچھا، جب مولانا کو انہوں نے فضلو کہا تو آگے سے پھر جواب آ گیا کہ مولانا نے آگے سے کہا کہ عمران خان کو پٹا ڈالیں، ان کو باندھیں. اور پٹا کس کو ڈالا جاتا ہے؟ کتے کو. تو بات بڑھ گئی نا، بڑھ گئی. تو ایک بھرم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سیاستدان ہو، صحافی ہو، کوئی بھی، آپ رشتہ دار ہو، دوست ہو، بھائی ہو، ان کے درمیان ایک بھرم کا بڑا باریک پردہ ہوتا ہے. وہ باریک پردہ رہنا چاہیے. مجھے پتا بھی اگر ہو کہ وجدان ایک اچھا انسان نہیں ہے
تو بھی میرے اور آپ کے درمیان ایک پردہ رہنا چاہیے. اگر میں وہ پردہ چاک کر دوں گا تو پھر بھرم ختم ہو جائے گا. بالکل. تو اگر آپ یہ بھرم جو ہم نے تھوڑے تھوڑے ہیں ان کو ختم کر دیں گے تو اس سے بات آگے بہت بڑھ جائے گی. بات اور ننگی گالیوں پہ جو پھر شہباز گل نے کہا, انہوں نے ڈاکٹر رمیش کمار جو ایم این اے ان کو کہا کہ یہ دلہ ہے, بات بڑھ گئی نا, بڑھ گئی. آگے پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ جی جو رنڈی ہے وہ گالی نہیں ہے. بات بڑھ گئی. تو بات بڑھ رہی ہے نا, بڑھ رہی ہے. بات ڈیزل سے شروع ہوئی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فلاں دلہ ہے اور فلاں رنڈی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہ دلہ کہنا غلط ہے نہ رنڈی کہنا غلط ہے. تو کل کو یہ کہہ دیں گے کہ فلاں حرامزادہ ہے, فلاں بغیرت کا بچہ. اور بغیرت کہا بلاول نے جس وقت مریم نواز کو گرفتار کیا گیا 2019 میں شاید یا 18 کے اینڈ پہ, تو بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا عمران خان کو کہ یہ بغیرت ہے. اب بلاول کے باپ سے بھی بڑا ہوگا عمران خان 1 سال. بالکل. نہ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے, یہ ایم این اے ہے, یہ میرے باپ سے بھی 1 سال بڑا ہے, اور اس کو بغیرت کہہ رہا ہے. بات بڑھ گئی نا. بڑھ گئی. تو جب آپ ایک برائی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر وہ بات بڑھے گی. اب یہ تو میں ان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. اب آپ ان کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے سوشل میڈیا سیلز ہیں, وہ فیک اکاؤنٹس ہیں, وہ جعلی لوگ ہیں, وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف. اب ذرا ان کی زبان آپ دیکھیں, کوئی ایسی گالی جو زمین پہ تخلیق ہوئی ہے, کوئی ایسی گالی مجھے بتا دیں جو یہ سارا دن نہیں دیتے اور ہم سنتے ہیں. آخر میری فیملی نہیں ہوگی کیا؟ میں نے اگر تنقید کر دی ہے عمران خان کے اوپر, آپ ذرا نیچے جا کے گالیاں تو پڑھیں گے جو گالیاں مجھے دی جاتی ہیں. ایسا ہی. کیا میرے بچے نہیں ہوں گے؟ کیا میرے بہن بھائی نہیں ہوں گے؟ جب وہ پڑھیں گے جا کے ان پہ کیا گزرے گی؟ آپ کیا معاشرے میں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کوئی اگر نواز شریف پہ تنقید کر دیتا ہے تو نواز شریف کے لوگوں کے نیچے گالیاں پڑے, ایسا ہی. تو آپ معاشرے کو غلیظ اور ناپاک بنا رہے ہیں, اور بنا دیا آپ لوگوں نے. تو میں کسی بھی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مناسب ہے. اگر مولانا نے ڈیزل کے پرمٹ لیے ہیں, مولانا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے مولانا؟ کے پی کے. کے پی کے کا. جی. کے پی کے میں 8.5 سال سے کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ مولانا کی. کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی حکومت ہے 8.5 سال سے. بالکل. وہ آپ کا ڈومیسائل رکھتا ہے نا. جی جی. تو آپ نے 8.5 سال میں ایک کیس نہیں اس کے خلاف کیا ڈیزل کا, ایک کیس نہیں کیا آپ نے. 5 سال سے اب آپ وزیر اعظم ہیں, تو آپ کیس کریں نا. اگر وہ ڈیزل کے پرمٹ اس نے لیے ہیں آپ کیس کریں. آپ نے صرف سیاست کرنی ہے, صرف آپ نے ڈیزل کا استعمال کر کے اس کے لفظ کا اس کے خلاف جو ایک بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے, آپ نے صرف سیاست کرنی ہے. آپ کو 500 سال بھی وزیر اعظم بنا دیں گے تو آپ نے صرف یہی کہتے رہنا ہے کہ تو ڈیزل ہے, تو ڈیزل ہے. کیس کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ آپ جو پی کا آرڈیننس لے کر آئے ہو وہ اسی لیے لے کر آئے ہو نا کہ کوئی کسی کے خلاف جھوٹا الزام نہ لگائے, تہمت نہ لگائے. اسی وجہ سے انہوں نے محسن بیگ صحافی کو وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے پکڑا, مارا, اس کے گھر پہ چھاپا مارا. تو عمران خان کے گھر پہ چھاپا نہیں مارنا چاہیے کہ یہ مولانا ڈیزل کہتا ہے. اتنا گند ڈال دیا ان لوگوں نے, اتنا گند ڈال دیا ہے کہ اب اس پورے سیاسی کلچر سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. کیا کوئی صحافی غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے رپورٹر. ٹھیک. جو رپورٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے صرف رپورٹ کرنا. ایک واقعہ ہوا ہے, اس مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اس وقت باہر میرے دفتر کے باہر بارش ہو رہی ہے. ٹھیک. رپورٹر کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے, اتنے ملی میٹر بارش ہے, بارش کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی ہے, ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ایمبولینس پھنس گئی. یہ ہے رپورٹ. اب اگر رپورٹر یہ کہے کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے, موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے, لوگ رومانس کر رہے ہیں, بڑا رومانٹک موسم بنا ہوا ہے, دل کر رہا ہے کہ پکوڑے کھائیں, یہ خبر نہیں ہے. یہ اس میں جذبات داخل ہو رہے ہیں, یہ اس میں خواہش داخل ہو رہی ہے. تو جو جانبداری ہے وہ اس طرح داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو غیر جانبداری کے لیے آپ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے صرف. دوسرا ہوتا ہے تجزیہ کرنا. جو تجزیہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا.
تجزیہ ہمیشہ جانبدار ہوتا ہے، لیکن وہ ہونا آبجیکٹیولی چاہیے. ٹھیک. وہ کیسے غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تجزیہ؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا ملک میں یہ جو خاندانی سیاست ہے، آپ مجھ سے اگر سوال کریں کہ کیا یہ خاندانی سیاست ہونی چاہیے، تو اس میں میں ایک رائے دوں گا نا، اپنی بالکل ایک رائے دوں گا. رائے دیں گے. میں کہوں گا اگر کہ بھائی نہیں، خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے ہاں یا نہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کیا. میں اس کے بعد ایک سائیڈ لیا میں نے، ٹھیک. میری جانبداری ہے اس کے اندر. تو تجزیہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں، خاندانی سیاست بھی ہونی چاہیے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. بالکل. تو جب تجزیہ کرتے ہیں آپ کسی چیز کا، اس کو اینالائز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے اوپر ایک رائے دینی پڑتی ہے، رائے قائم کرنا پڑتی ہے. اس رائے کا ظاہری بات ہے کسی ایک طرف جھکاؤ ہوگا، کسی ڈیفینیشن کی طرف جھکاؤ ہوگا. لیکن اس میں آبجیکٹیوٹی کیسے مینٹین رکھی جائے؟ وہ ایسے مینٹین ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف کا خاندان سیاست میں ہے اور بھٹو خاندان بھی سیاست میں ہے، یہ پوری فیملی پالیٹکس ہے. میں اگر آپ مجھ سے نواز شریف خاندان کے بارے میں سوال کریں اور میں کہوں کہ نہیں ہونی چاہیے فیملی پالیٹکس، خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ مجھ سے اگر بھٹو خاندان کا پوچھیں تو میں کہوں کہ جی بھٹو خاندان نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں، انہوں نے فلاں کیا، ڈمکان کیا. یعنی میں جسٹیفائی کروں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کے بعد نصرت بھٹو کو، میر مرتضیٰ بھٹو کو، شاہ نواز بھٹو کو، آصف زرداری کو، بلاول کو، بختاور کو، میں ان کو جسٹیفائی کروں اور نواز شریف کی فیملی کو میں کہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے آبجیکٹیوٹی نہیں ہے اس میں. ٹھیک. اس میں میری پسند ناپسند شامل ہے. ٹھیک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. تو ایک تو یہ کہ جو تجزیہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جانبدار ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن جو فیئر تجزیہ ہوتا ہے وہ آبجیکٹیوٹی کی بیس، اور جو آبجیکٹیوٹی کی بنیاد کے اوپر جانبداری ہوتی ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے اور وہ بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک. جو آبجیکٹیوٹی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک. لیکن جو پسند ناپسند کی بنیاد پر جانبداری ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت بڑی لعنت ہے. ٹھیک. کیا حکومت گرانے یا بنانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے؟ بالکل استعمال ہوتا ہے، اور اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ مالکان ہوتے ہیں، کچھ چینلز ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں. بلکہ ایک دو مالک تو ایسے ہیں جو کھل کے یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں اور ہم حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں. یہ کام میڈیا کا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جرنلزم، ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے ایکٹیویزم. ٹھیک ہے. یہ آپ کے مائک کی جو تار ہے نا، اس سے بھی باریک فاصلہ ہوتا ہے جرنلزم اور ایکٹیویزم میں. میں ایک قدم ادھر رکھا تو میں جرنلسٹ سے ایکٹیوسٹ ہو گیا. میں صحافی ہوں، میں ایکٹیوسٹ نہیں ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں صحافت کو استعمال کر کے ایکٹیویزم کروں. ایکٹیویزم سے مراد یہ کہ میں کوئی ایجنڈا لے کے چلوں، میں کوئی جد و جہد کروں. میرا کام یہ نہیں ہے جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا میرا کام نہیں ہے. سوسائٹی کا کام ہے، کرے، لوگ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کریں، پریشر گروپس کریں، یہ ان کا کام ہے، وہ کریں. میرا کام اس ایکٹیویٹی کو رپورٹ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں علم اٹھا کے اور میں پیپلز پارٹی کا جالا بن جاؤں، یا میں تبدیلی کا علم اٹھا کے تو میں عمران خان کے ہر گوبر کو حلوہ ثابت کروں. یہ میرا کام نہیں ہے. یعنی صحافی نے کسی جماعت کا سپوکس مین نہیں بننا. اگر عمران خان اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی تعریف کرنا بھی میرا کام ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہے تو ان پر تنقید کرنا بھی میرا کام ہے. میرا کام ہے کہ میں تلخ سے تلخ سچ کو لوگوں کے سامنے رکھوں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ سچ کس کے خلاف جا رہا ہے، کس کے حق میں جا رہا ہے. اگر میں سچ بولنے سے پہلے یہ سوچوں کہ یہ سچ جو میں بول رہا ہوں یہ تو میری پارٹی کو پسند نہیں آئے گا، تو یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے کہ میں ابھی بتاؤں لوگوں کو اس وقت
کہ عمران خان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، لیکن عمران خان کی حکومت گرا دینا بھی اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ سچ، میرا آدھا سچ کسی کو پسند آئے گا، آدھا سچ کسی کو پسند آئے گا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ وہ کس کو پسند آ رہا ہے کس کو ناپسند۔ میرا کام ہے کہ میں تلخ سچ کو لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ٹھیک، دو سوال کروں گا، سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے۔ بہت سے اینکر انہوں نے سوشل میڈیا چینلز بنائے ہیں، آپ نے بھی بنایا ہے، بول نیوز میں آپ کا پروگرام ہے تبدیلی نام سے، تو کیا جو باتیں آپ اس پروگرام میں نہیں کر سکتے وہ آپ اپنے سوشل میڈیا چینل میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا یہاں قدغن لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں نا، اس پہ جو سوشل میڈیا ہے، ایک تو جو چینل ہوتا ہے، جی، چینل میس میڈیا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ گھروں میں جا رہا ہے، اس کو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، فیملیز دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر کچھ ریگولیشنز ہیں، ایک ادارہ اوپر پیمرا ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ریگولیٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ کے ریاستی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت کچھ ہے جو یہاں کھل کے نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جو میں پروگرام کرتا ہوں وہ اس کے پیچھے ایک میرا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے اصول ہوں گے، بالکل اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے کچھ پسند ناپسند کے معاملات ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ اس پلیٹ فارم کے بھی اپنے کچھ لمیٹیشنز ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ برداشت نہ کر سکتا ہو، میں کوئی ایسی بات کروں اپنے پروگرام میں جس کا بوجھ میرا چینل نہ اٹھا سکتا ہو، لیکن میں اگر اپنے یوٹیوب پہ اگر وہ بات کرتا ہوں تو میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا نا۔ پھر خود اٹھائیں گے، میں تو اٹھا سکتا ہوں اپنا بوجھ، اگر تو میں اٹھاؤں گا خود بوجھ۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو سکتی وہاں پہ، پھر آپ کر سکتے ہیں، جیسے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بالکل تو میں یہ چینل پہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے۔ پھر میں دوسرے الفاظ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صحافی جتنا مرضی ایماندار، کھرا، سچا ہو، وہ چینل کی نوکری چھوڑنے کے لیے سچ کی آواز کو دبا سکتا ہے۔ نہیں، دیکھیں، چینل کی نوکری ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور آپ دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام خود کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اسلام اس مسلمان کو پسند کرتا ہے جو دنیا بہت بھرپور طریقے سے گزارتا ہے، ٹھیک، جو دنیا کو بھرپور طریقے سے گزارتا ہے۔ اسلام اس مسلمان کو پسند نہیں کرتا جو دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ تو آپ نے ایک بیچ میں راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں آج میڈیا سے لڑائی بول لے کہ میں صحافی ہوں، میں سچ بولنے کے چکر میں بول سے بھی لڑائی لے لوں، کسی اور چینل میں جاؤں وہاں سے بھی لڑائی لے لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ آپ ایسے سوسائٹی میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ آخر مجھے بات کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی تو چاہیے نا۔ بالکل میں اگر بہت سچا انسان ہوں، بڑا کھرا انسان ہوں، تو مجھے اپنے کھرے اور اپنے کھرے پن کے لیے اور سچ کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی تو چاہیے نا۔ میرے پاس اگر کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہوگا تو میرا وہ سچ اور میرا وہ کھرا پن کون سنے گا؟ تو مجھے پلیٹ فارم تو چاہیے نا۔ بالکل، تو آپ ایک بیچ میں ایک متوازن قسم کی ایک راستہ پیدا کرتے ہیں اپنے لیے کہ میں اگر یہاں بیٹھ کے اپنے اس چینل میں بول میں اپنے پروگرام میں اگر 4 باتیں نہیں کہہ سکتا تو میں 8 باتیں کہہ بھی تو رہا ہوں نا۔ بالکل میں 8 باتیں کہہ بھی تو رہا ہوں نا۔ تو اگر میں آج ان کے ساتھ بالکل طلاق کر کے بیٹھ جاؤں سائڈ پہ، تو جو 8 باتیں میں کہہ رہا ہوں میں وہ 8 بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایسے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس میں آپ کی جاب بھی جاتی ہے تو وہ چلی جائے، ایک بار نہیں 10 بار بھی جاب جاتی ہے تو جائے۔ کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ باقی چونکہ ایک آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، جب آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہوتی، نہ ہم آئیڈیل قوم ہے، نہ یہ آئیڈیل ملک ہے، نہ آئیڈیل سوسائٹی ہے، تو اس میں پھر آپ تصادم کی طرف نہیں جاتے ہیں ہر طرف۔ آپ کو ایک ایسی کھڑکی کھول کے رکھنی پڑتی ہے جہاں سے آپ کو تھوڑی سی تازہ ہوا آتی رہے۔ زندہ بھی تو رہنا ہے نا آپ نے، اپنا گلا دبا کے تو آپ پھر وہ سچ تو نہیں بول سکتے، تو کم از کم سانس کے لیے تو راستہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے نا۔ کیا صحافت میں کوئی آئیڈیل ہے؟ اچھے لوگ ہیں میں جن کو پسند کرتا ہوں، جیسے کاشف عباسی صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت قابل آدمی ہیں، بہت زبردست انسان، بہت زبردست ہیں وہ، صرف اپنے کام کے حوالے سے نہیں، ایز اے پرسن بہت اچھے، ان کا وہ ایک اچھا کردار ہے۔ اس کے علاوہ پروفیشنلی بہت اچھے جرنلسٹ ہیں۔
تو ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو میں اپنے طور پہ پسند کرتا ہوں. 14-15 سالہ صحافتی کیریئر میں کوئی تلخ حقیقت؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو صحافت ہے وہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پیسے بنانے والی مشینیں بن چکا ہے, ٹھیک. اور وہ کمرشل جرنلزم کر رہا ہے. جس کام کے اندر پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی کام دنیا میں جب آپ کرتے ہیں جس میں پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کام میں کمپرومائز کرتے ہیں. جہاں فائنینشیل انٹرسٹ آتا ہے وہاں کمپرومائز کرتے ہیں. تو تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری صحافت جو ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے, بالکل کمپرومائز ہو چکی ہے. بہت مشکل ہے اس صحافت کے اندر آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. وزیر اعظم عمران خان, میاں نواز شریف, آصف زرداری, کتنے پوائنٹس دیں گے انہیں آپ؟ بہت مشکل ہے یہ کہہ دینا کہ میں, کیونکہ آپ کو کسی ایک چیز پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ مثال کے طور پہ عمران خان 2018 سے پہلے ہم ان کو 100 پوائنٹس بھی دے دیتے تھے. اس کی ابھی وجہ ان کی یہ تھی, کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے اچھے کام ضرور شروع کیے, جیسے انہوں نے ڈیمز بنانے کا کام شروع کیا, اسی طرح سے ایک دو اور ان کے اچھے پروجیکٹس ہیں. لیکن مجموعی طور پر عمران خان کا جو طرز سیاست اور ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے آصف زرداری اور نواز شریف کا تھا. یعنی آصف زرداری اور نواز شریف کے فیصلوں کو, ان کے طرز سیاست کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج آپ کو عمران خان کے اندر ایک آصف زرداری بھی نظر آتا ہے, ایک نواز شریف بھی نظر آتا ہے. صرف شکل عمران خان کی ہے لیکن ان کے اندر ایک نواز شریف اور زرداری چھپا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت فرق ہے ان میں اور ان میں. اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پاکستان میں اگلی حکومت کس کی دیکھتے ہیں؟ اگلی حکومت تو نون لیگ کی ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. چلیں اب جب الیکشن ہوں گے تو میرے پروگرام میں آپ نے یہ پہلی پیش گوئی کر دی ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنے تھے آپ سینئر صحافی بول نیوز کے اینکر امیر عباس صاحب کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.